الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام ماہ ربیع الثانی کی پہلی جمعہ کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمعہ کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو فیض یاب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ ایک اہم موضوع پر گفتگو ہوئی تھی اور اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج کے خطاب کے لیے جس عنوان کا انتخاب ہوا ہے وہ بھی بڑا حساس اور انتہائی اہم عنوان ہے۔ فلسطین اور غزہ میں اس وقت جن حالات سے اہل ایمان گزر رہے ہیں، اسی تناظر میں عالم اسلام کی خاموشی پر کہ عالم اسلام کیوں خاموش ہے، کیوں بیجا مصلحتوں کا شکار ہے، وغیرہ وغیرہ، اس پر تھوڑی دیر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ سلسلہ کلام کو میں جاری رکھتے ہوئے گزشتہ خطاب کے موضوع سے اپنی گفتگو کو جوڑ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ بنیادی طور پر میں نے گزشتہ جمعہ کے خطاب میں ان حقائق کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ روز اول سے، پہلے دن سے یہود و نصارہ عالم اسلام کے مخالف رہے ہیں۔ روز اول سے یہود و نصارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں گستاخی کرتے چلے آ رہے ہیں، قرآن مجید کی عظمتوں کے ساتھ کھلواڑ، عالم اسلام میں انتشار افتراق پیدا کرنے کی سازشیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں، اس طرح کے بے شمار حقائق ہیں، بے شمار سچائیاں ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کتابوں سے، جن کا شغف ہے، تعلق ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کن ناگفتہ بھی حالات سے عالم اسلام گزرا ہے اور گزر رہا ہے۔ اس تناظر میں دو تین اہم باتیں ہمیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہود و نصارہ کو سب سے بڑا ڈر غلبہ اسلام کا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطاب میں آپ سے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو سب سے زیادہ سپیریئر سمجھتے ہیں
سب سے زیادہ اعلیٰ ذات والے سمجھتے ہیں، سب سے بہترین سمجھتے ہیں، اور ساری دنیا کو اپنے بعد ہی کہتے گا کہ ہم نمبر 1 ہیں اور بقیہ جو بھی ہیں وہ ہمارے بعد ہی ہیں. یہ ایک ان کا اپنا تکبر، غرور، گھمنڈ اور روز اول سے احساس برتری کہ ہم سب سے بہتر ہیں، سپیریئرٹی کمپلیکس جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں. یہ ان کی اپنی سوچ پہلے دن سے ان کا اپنا یہ خیال خام رہا ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی آخری رسول ہونے کا اعلان فرمایا، اور صرف آخری نبی آخری رسول نہیں بلکہ امام الانبیاء، قائد الانبیاء، سید الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار ہونے کا اعلان فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نبوت و رسالت کے دروازے کو بند کر دیا. اس دن سے تو بہت بڑے پیمانے پر یہود و نصارہ اسلام، پیغمبر اسلام، دین اسلام، مسلمانان عالم وغیرہ کے پیچھے پڑ گئے. ان کی اپنی بیمار سوچ کا میں بار بار ذکر کرتا رہتا ہوں کہ وہ کس قدر بیمار سوچ کے حامل و مالک ہیں، اور ان کی سوچ کتنی گھٹیا، کتنی خطرناک ہے. توریت میں، انجیل میں، صحف سماویہ میں باضابطہ طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں سنائی گئی ہیں. جو اصل توریت ہے، اصل انجیل ہے، اصل صحف سماویہ ہیں، ان آسمانی کتابوں میں بار بار کہا ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے، آخری پیغمبر آنے والا ہے. یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا تذکرہ، آپ کے خاندان کا ذکر، آپ کے آبا و اجداد کا ذکر، مکہ مکرمہ کا ذکر وغیرہ وغیرہ، بہت ساری مطلب کہ علامتوں کے ساتھ بشارتیں آسمانی کتابوں میں سنائی گئی. اس کے باوجود بھی کتمان حق، یعنی یہ کہ حق کو چھپانا، جس کو کہتے ہیں نا حق کو چھپانا، یہ گر کوئی ان سے سیکھے. آسمانی کتابوں میں واضح طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بیان موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. توریت اور انجیل کے حقائق کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے. ایک زمانہ تو اتنا طویل گزرا کہ ان حقائق کو چھپایا گیا، ظاہر ہونے نہیں دیا گیا کہ یہ حقائق کیسے، کیا ہے، کس طرح کے ہیں. جن حقائق کے ذریعہ یہ ظاہر ہوتا تھا کہ آخری نبی آنے والے، ان پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. توریت میں، انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر نیاز خم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان سب سچائیوں کو یہود و نصارہ چھپاتے رہے. پھر دیکھا کہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے. وہاں آپ نے بظاہر، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطاب میں کہا تھا آپ سے، کہ سب سے صلح کر لی، قبائل میں صلح کرا دی، یہودیوں کے ساتھ بھی صلح ہو گئی. میثاق مدینہ مشہور ہے، ہم آپ جانتے ہیں، بار بار اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. میثاق مدینہ کو توڑا یہود و نصارہ نے، جنگیں ہوئیں، اور دیکھتے دیکھتے دین اسلام غالب آتا چلا گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو دشمنی میں اندھے تھے، یہی مکہ کے رہنے والے، یہی عرب کے رہنے والے، یہی حجاز کے رہنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں، آپ کے عناد میں، آپ کے بغض میں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ وہ کوئی ایسی گالی نہیں تھی، یا کوئی ایسا الزام نہیں تھا، یا کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچائی گئی ہو. یہاں تک کہ ہجرت کی رات آپ کو پتا ہے کہ قتل تک کی سازش کی گئی، قتل تک کی سازش کی گئی. یہود و نصارہ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ وہ عرب جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، آج وہی عرب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے.
وہ عرب جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں، دین کے راستے میں، دعوت و تبلیغ کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہے، تکالیف پہنچاتے رہے، آج انہی عربوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے یہود و نصارہ بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس قدر پریشان تھے کہ مجھے اس موقع پر وہ حضرت عروہ کی وہ روایت یاد آتی ہے کہ انہیں بھیجا گیا تھا مدینہ منورہ، مکہ کے کفار مشرکین نے یہ جائزہ لینے کے لیے کہ آپ جائیے، جا کر کے جائزہ لے کر کے بتائیے کہ آخر وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی ایسی خوبی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے صحابہ قربان ہونے کا جذبہ رکھتے، جاؤ جا کر کے ذرا دیکھو، جائزہ لے کر کے بتاؤ۔ تو یہی حضرت عروہ آئے تھے نا، مدینہ منورہ آئے تھے، ابھی یہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، دعوت دین اسلام سے ابھی وابستہ نہیں ہوئے تھے نا، آئے تھے۔ انہوں نے وہ سارے مناظر دیکھے۔ مناظر کیا تھے؟ بہت ہی غور کے ساتھ سنیے گا، میں بہت اہم بات کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ مناظر کیا تھے؟ حضرت عروہ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ بے پناہ محبت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو بے حد چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سچی غلامی کرتے ہیں۔ عقیدت، محبت اور عشق رسول کا عالم یہ کہ حضرت عروہ نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے وضو کے کیے ہوئے پانی کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، سب ہاتھ آگے بڑھا کر کے کوئی حضور کا وضو کیا ہوا پانی پی رہا ہے، کوئی ماتھے پہ لگا رہا ہے، کوئی بدن پہ پھیر رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیا ہوا پانی، اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھا حضرت عروہ نے۔ صحابہ عشق رسول میں فنا تھے، فنا۔ یہ بہت ہی غور سے سنیے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کامیابی، کامرانی یا خیر القرون قرنی، اللہ کے رسول نے فرمایا 30 سال کی بشارت دی، صحابہ تابعین کے لیے عظمتیں بیان کی۔ اس زمانے میں صحابہ کی، اہل ایمان کی کامیابی، کامرانی، جہاں عقیدہ توحید کی مضبوطی تھی وہیں عقیدہ رسالت کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تعلق تھا۔ عقیدہ رسالت سے ان کی اپنی وابستگی تھی، وہ عشق رسول میں فنا تھے، محبت رسول میں فنا تھے۔ ان کا رشتہ، ان کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، آپ کی صفات سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی عظمت سے اتنا گہرا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں تو حضور کے وضو کیے ہوئے پانی کا قطرہ صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عشق رسول کتنی بلندیوں پہ تھا، محبت رسول کس قدر معراج کو پہنچی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، غور کریں۔ یہ صحابہ کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ عقیدہ توحید صحابہ کی سب سے بڑی طاقت، اور عقیدہ رسالت صحابہ کی سب سے بڑی طاقت۔ عروہ واپس آئے تو پوچھا مکہ مدینہ، مکہ کے کفار مشرکین نے کہ کیا دیکھ کر کے آئے ہو، ایسی کیا بات ہے، کیا دیکھ کر کے آئے ہو، کیا حالات ہے مدینہ منورہ کے؟ عروہ نے یہی جواب دیا تھا کہ میں منظر جو دیکھ کر کے آیا ہوں، ایسا منظر نہ قیصر و کسریٰ کے پاس ہے، نہ دنیا کے کسی بادشاہ کے ماننے والوں کے پاس ہے، نہ دنیا کے کسی امیر کے چاہنے والوں کے پاس ہے۔ جو منظر میں دیکھ کر کے آیا ہوں وہ بادشاہوں کے پاس بھی ایسا منظر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ پھر اس نے ساری تفصیل سنا دی کہ منظر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور علیہ السلام کو اتنا چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں کہ ان کا وضو کا کیا ہوا پانی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ کوئی پانی پی لیتا ہے، کوئی ماتھے پہ لگا لیتا ہے، کوئی بدن پہ پھیر لیتا ہے۔ حضرت عروہ نے اس وقت یہی کہا تھا کہ وہ قوم تو حضور علیہ السلام کے عشق میں، محبت میں فنا ہے۔
پھر یہ باضابطہ طور پر نتیجہ بتایا گیا تھا، باضابطہ طور پر نتیجہ بتایا گیا تھا کہ وہ صحابہ جو اپنے نبی کے وضو کے کیے ہوئے پانی کے قطرات زمین پر گرنے دینا گوارا نہیں کرتے ہیں، تو وہ حضور علیہ السلام کے خون کو بہتا ہوا دیکھنا کیسے گوارا کریں گے؟ تاکہ ان کے چاہنے والے تو ان پر تن من دھن سے قربان ہیں، ان کے چاہنے والے ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے چاہنے والے صحابہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ویسی محبت کسی بادشاہ سے اس کی رعایا نہیں کرتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضرت عروہ کا دل بھی بدلا، اس کے بعد وہ آئے اور تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے وغیرہ وغیرہ، وہ بات کی بات ہے۔ مگر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک جماعت جنہیں جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، وہ ایسی عظمتوں والے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہی فرمانا کہ میرے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے والے صحابہ، اسی لیے یہ ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ عمل کر کے حضور علیہ السلام کی امت میں بڑے سے بڑے مقام مرتبے پہ پہنچا جا سکتا ہے۔ تابعین بھی ہوئے، تبع تابعین بھی ہوئے، اغواس ہوئے، اوتاد ہوئے، نقیب ہوئے، نجیب ہوئے، اولیاء ہوئے، صالحین ہوئے، بڑے بڑے اللہ والے گزرے، محدثین، مفسرین، علماء، صلحاء وغیرہ وغیرہ، مگر یہ کہ قیامت تک کوئی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ وہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ تو ہو سکتا ہے مگر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بڑے سے بڑا ولی ہو سکتا ہے مگر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہود و نصارہ یہ سب دیکھ رہے تھے، یہ سب دیکھ رہے تھے کہ یہ تو دیوانوں کی جماعت ہے، دیوانوں کی جماعت ہے۔ عقل والوں کی جماعت ہوتی تو لڑا جا سکتا تھا، عقل والوں کی جماعت ہوتی تو شکست دی جا سکتی تھی۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں انہیں پسپا کیا جا سکتا تھا، جو عقل سے کام لیتے ہیں انہیں روندا جا سکتا تھا، جو عقل سے کام لیتے ہیں انہیں شکست دی جا سکتی تھی، جو عقل سے کام لیتے ہیں انہیں ہرایا جا سکتا تھا۔ یہ عقل والے نہیں ہیں، یہ تو عشق والے ہیں، یہ تو عشق والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرزانوں کا تو مقابلہ ہوتا ہے مگر دیوانوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیوانوں سے کیا مقابلہ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا دیوانے کو دیکھتی ہے اور دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھتا ہے نا۔ اس کے نزدیک تو کوئی بات ایسی ہوتی ہی نہیں، وہ تو دیوانہ ہے۔ دیوانہ کس کا؟ دنیا کا نہیں، وہ اللہ کا دیوانہ ہے، اللہ کے رسول کا دیوانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہود و نصارہ اس سچائی سے پریشان تھے، پریشانی سچائی سے۔ کیسی سچائی تھی؟ کہا کہ یہ عقل سے کام کرتے ہی نہیں ہے، یہ تن من دھن سب اللہ کے رسول کے نام پر قربان، تن من دھن آل اولاد سب ناموس رسالت پر قربان۔ میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہی وہ صحابہ کی مبارک جماعت، اہل بیت اطہار کی مبارک جماعت، اہل بیت اطہار صحابہ ہے نا، ہر اہل بیت صحابی ہے نا، جتنے اہل بیت اس زمانے میں رہے وہ سب کے سب صحابہ ہیں، وہ سب کے سب صحابہ ہیں، اور وہ صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی۔ اللہ نے بڑا مقام، بڑا مرتبہ انہیں عطا فرمایا۔ آپ ذرا غور کریں اور توجہ کریں، یہی وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہی وہ صحابہ کی مبارک جماعت ہے جو دن رات اللہ کے رسول کے چہرے والضحیٰ کو دیکھتے تھے۔ یہی وہ صحابہ کی مبارک جماعت ہے جنہوں نے ہر طرح کی قربانی اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں پیش کی ہے، ہر طرح کی قربانی۔ آپ کو میں بتاؤں کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ نے مال کی قربانی وغیرہ وغیرہ سنی ہے۔ ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ منورہ آئے
تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت جو مدینہ منورہ میں پہلے سے موجود تھی، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کا عالم کیا تھا وہ صحابہ کا؟ انصار صحابہ کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مکہ سے آنے والے مہاجرین سب کچھ قربان کر کے خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ آئے، جن کے 2 مکان تھے، ایک مکان اپنے پاس رکھ لیا، ایک مکان مکہ سے آنے والے اپنے مہاجر بھائی صحابی کو دے دیا۔ آپ غور کر کے دیکھیے ایمان کا جذبہ کتنا پختہ ہے۔ آج ہم اپنی سگی بہن کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ہم اپنے سگے بھائی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ہم جن کا حق ہے حقدار تک اس کا حق پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر صحابہ کی عظمتوں پہ قربان جائیے، قربان جائیے، قربان جائیے۔ صحابہ کی عظمتوں پر ایک گھر دے دیا، دکان ہے، 2 دکانیں، ایک دکان اپنے پاس رکھ لیا، ایک دکان اپنے پاس رکھ لیا، ایک دکان مکہ سے آنے والے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق دے کر کے یہ کہا کہ دیکھ تیری عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد مکہ سے آنے والے ہمارے مہاجر بھائیوں کے ساتھ تو نکاح کر لینا۔ مال ہے تو مال میں حصے کر دیے، حصے، کہا کہ اتنا مال میرے پاس، آپ آئے ہو ایسے، آپ ایسے ہی نہیں رہیں گے، یہ مال آپ کے لیے، اب تجارت شروع کر دو۔ ایسا جذبہ کہیں پائیں گے؟ بتاؤ۔ میرا پیغام جہاں تک جا رہا ہے میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا جذبہ کہیں پائیں گے؟ جی ایسا جذبہ کہیں پائیں گے؟ نہیں، ایسا جذبہ کہیں نہیں پائیں گے، ایسا جذبہ قطعی طور پر کوئی نہیں پائیں گے۔ یہ صرف صحابہ کا حق تھا اور یہ صحابہ نے کر کے دکھایا، یہ صرف صحابہ کا شیوا تھا، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ارے ہم آپ جس دور میں ہیں یہ دور تو فتنوں کا دور ہے، یہ دور تو فساد کا دور ہے، فتنہ مال کا دور ہے، فتنہ اولاد کا دور ہے، یہ دور تو ہر طرف فتنوں کا دور ہے۔ ہم آپ کیا کر پائیں گے؟ ہم تو ایمان کی لذت اور حلاوت سے کوسوں دور ہیں، کوسوں دور ہیں، کوسوں دور۔ سارا سب کچھ زبانی خرچ ہے، سب کچھ زبانی خرچ ہے۔ آپ توجہ کریں، غور کریں، یہ وہ مقدس صحابہ قطعی طور پر ان جیسا کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے اعمال اکٹھا ہو جائیں، 14 صدیوں کے سارے مسلمانوں کی نیکیاں اکٹھا ہو جائیں تو ایک صحابی کی چھوٹی سی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اندازہ لگائیے، ہم سب کے سجدے جمع ہو جائیں تو ہمارے سجدے بھی ان کے کسی سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ عشق رسول میں فنا تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی سب سے بڑی طاقت ان کی جسمانی طاقت تھی؟ صحابہ کی سب سے بڑی طاقت ان کا مال تھا؟ صحابہ کی سب سے بڑی طاقت ان کی جائیداد تھی؟ صحابہ کی سب سے بڑی طاقت ان کی جوانی تھی؟ نہیں، خدا کی عزت کی قسم، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، صحابہ کی سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی طاقت عشق مصطفیٰ جان رحمت، عشق مصطفیٰ جان رحمت، محبت رسول سب سے بڑی ان کی طاقت تھی۔ یہی میدان بدر ہے، میدان بدر 313 صحابہ، ادھر 1000 سے زائد کفار مشرکین، بار بار میں سناتا رہتا ہوں۔ صحابہ کا عشق دیکھیے، صحابہ کا ایمان دیکھیے اور ان کی ایمانی کیفیت دیکھیے۔ 1000 سے زائد مقابلے میں وہ بھی سب کے سب مسلح ہتھیار وغیرہ سب ان کے اپنے پاس، یہ کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار نہیں۔ اللہ اکبر۔ صبح جنگ ہونے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول ہمارا دشمن تو بہت پاورفل ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کے اپنے پاس ہتھیار وغیرہ، فوج، ظاہری اسلحے وغیرہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ سپر پاور کہلاتے تھے، بڑے بڑے، ہے نا، اور ان کی مدد بھی انہیں حاصل تھی اس زمانے میں، وہ سپر پاور کہلاتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ پہنچے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان کے پاس ہتھیار ہیں، ہمارے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار نہیں، اللہ کے رسول ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابیوں گھبراتے کیوں ہو؟ صحابیوں گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر۔ صحابیوں گھبراتے کیوں ہو؟
جاؤ وہاں فلاں فلاں جگہ کھجور کے درخت ہیں، کھجور کی جھاڑ ہوتے ہیں نا، کھجور کے درخت ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جاؤ کھجور کے درخت کی ٹہنیاں توڑ کر کے لاؤ۔ وہ کھجور کے درخت کی ٹہنیاں توڑ کر کے صحابہ لے کر کے آئے، کھجور کے درخت کی ٹہنیاں، ہرے ہرے ٹہنیاں لے کر کے آئے، ٹہنیاں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر ارشاد فرمایا کہ یہ کھجور کی ٹہنیاں تمہارے ہاتھوں میں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل انہی کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ آپ دشمن کی فولاد سے بنی ہوئی تلواروں کا مقابلہ کریں گے، دشمن کی فولاد سے بنی ہوئی تلواروں کا مقابلہ کریں گے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایسا نہیں کہ وہ عقل والے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ عقل والے بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، مگر عشق ان پر غالب تھا، محبت الہیہ کا غلبہ، محبت رسول کا غلبہ، ان کی محبت میں، ان کے عشق میں ملاوٹ نہیں تھی، وہ خالص صحابہ تھے، خالص صحابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں جو کھجور کی ٹہنیاں ہیں، انشاءاللہ کل تم ان ٹہنیوں سے جنگ لڑو گے اور کفار مشرکین کے فولاد سے بنی ہوئی تلواروں کا مقابلہ کرو گے۔ تاریخ گواہ ہے، سارے بدری صحابہ گواہ ہیں حضور علیہ السلام کے یہ فرمانے پر کہ کھجور کی ٹہنیوں سے آپ فولاد سے بنی ہوئی تلواروں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ سن کر کسی صحابی نے سوال نہیں کیا، کسی صحابی نے سوال نہیں کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کھجور کی ٹہنی فولاد سے بنی ہوئی تلوار کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ کسی نے سوال نہیں کیا۔ 2023 کے مسلمان ہوتے تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے، کہا کہ یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، جی یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ ہم جلدی مسجد کے ڈبے میں چندہ نہیں ڈالتے، اور چندہ ڈالتے بھی تو ابھی بھی آواز آتی ہے سکوں کی، نوٹ جیب سے نکلتی ہی نہیں ہے، نوٹ جیب سے نکلتی ہے۔ سنت نوافل کے ہم پابند نہیں ہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری مصروفیت تو ٹاٹا برلا سے بھی زیادہ ہے نا، اتنے مصروف ہو گئے ہم لوگ، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، ہے نا، بھاگ جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کھجور کی ٹہنی، فولاد سے بنی ہوئی تلوار، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عقیدت پر، ان کے عقیدے پر، عقیدے کی پختگی پر، ان کے عشق رسول پر، ان کے تمسک بالرسالت پر، ان کے تعلق بالرسالت پر، حضور علیہ السلام کی غلامی کتنی مضبوط تھی، اور کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت و رسالت پر ان کو بھروسہ تھا۔ کسی صحابی نے سوال نہیں کیا، بلکہ سارے صحابہ نے سر نیاز خم کرتے ہوئے عشق کی زبان میں یہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے کہنے پر ہم بن دیکھے خدا پر ایمان لائے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے کہنے پر ہم نے قرآن مجید کو اللہ کا کلام مان لیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے کہنے پر ہم عقیدہ آخرت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں سب کچھ قربان کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی زبان نبوت و رسالت پر ہمیں پورا یقین ہے۔ آپ نے فرما دیا ہے کہ اس کھجور کی ٹہنی سے ہم فولاد سے بنی ہوئی تلواروں کا مقابلہ کریں گے اور اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ صحابہ نے یک زبان ہو کر کے یہی فیصلہ کر لیا کہ ہمیں کھجور کی ٹہنی اور فولاد سے بنی ہوئی تلوار سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو غلامان مصطفیٰ جان رحمت ہیں، ہمارا بھروسہ تو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والے کلمات پر ہے، ہمارا بھروسہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ پر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا، بس صحابہ نے تسلیم کر لیا کہ ہم جنگ لڑیں گے۔ صبح ہوئی، آپ یقین جانیے صحابہ میدان جنگ میں پہنچے ہیں، کھجور کی ٹہنی لے کر کفار مشرکین کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ منظر چشم فلک نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ حیران پریشان سب کے سب
فولاد سے بنی ہوئی تلوار صحابہ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی سے جب ٹکراتی تھی، عقل یہی کہتی ہے نا کہ فولاد سے بنی ہوئی تلوار سے کھجور کی ٹہنی ٹکرائے تو کھجور کی ٹہنی کٹ جائے، دو ٹکڑے ہو جائے، پاش پاش ہو جائے، یہی عقل کہتی ہے۔ مگر وہاں عقل والا کون تھا؟ وہاں تو سب عشق والے تھے، سب کے سب عشق والے تھے، عشق رسول میں فنا ہو کر کے پہنچے تھے۔ وہ لے کر کے آگے بڑھے، یہ منظر چشم فلک دیکھ رہا، یہ منظر توجہ کرے کہ سب کے سب دیکھ رہے، گواہ ہیں۔ فولاد سے بنی ہوئی تلوار سے صحابہ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی جب ٹکراتی تھی تو فولاد سے بنی ہوئی تلوار جو کفار مشرکین کے ہاتھوں میں تھی وہ کھجور کی ٹہنی سے ٹکرا کر کے ٹوٹ جاتی تھی، مگر کھجور کی ٹہنی سلامت رہتی تھی، کھجور کی ٹہنی سلامت رہتی تھی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کھجور کی ٹہنی میں طاقت ہے؟ نہیں، کھجور کی ٹہنی میں نہیں، زبان مصطفیٰ جان رحمت سے نکلنے والے الفاظ میں طاقت ہے، دعائے رسول میں طاقت ہے، تصرف رسول میں طاقت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جاؤ اس سے مقابلہ کرو، حضور کے یہ کہنے میں طاقت ہے، اور صحابہ کے عشق رسول میں طاقت ہے۔ اس طاقت نے بدر کے میدان میں صحابہ کو کامیابی کامرانی عطا فرمائی ہے نا۔ یہ سارے منظر یہود و نصارہ بھی دیکھ رہے تھے، کہا کہ یہ تو دیوانوں کی جماعت ہے، یہ تو دیوانوں کی جماعت ہے، ان سے مقابلہ اب ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ حضور کا وصال ظاہری ہوا، وصال ظاہری میں بھی پتہ ہے آپ کو کہ حضور علیہ السلام کو زہر دینے والے بھی یہی یہود و نصارہ ہیں۔ دعوت پہ بلا کر کے زہر کھلا دیا، ایک موقع پر تو زہر کھلایا تو وہاں حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری عرصہ دراز بعد اسی زہر کے اثر سے ہوا، زہر دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور کریں، یہی اس کے پیچھے یہی یہود، یہی نصارہ، وہ خاموش نہیں تھے، وہ مسلسل اسلام کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں اس بات کا روز اول سے ڈر تھا کہ یہ دین اسلام کے ماننے والے اہل ایمان مسلمان یہ غالب آئیں گے، یہ پوری دنیا پر غالب آئیں گے، غلبہ انہی کا ہوگا، اس لیے کہ یہ دیوانوں کی جماعت ہے، عاشقوں کی جماعت ہے، غالب یہی ہوں گے۔ انہوں نے اسی زمانے سے عالم اسلام کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی سازشیں کی، اور صحابہ کا دور سنہرا دور تھا، حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت تو فاروق اعظم کا ہو، عثمان ذو النورین کا ہو، امام علی کے دور خلافت میں بہت بڑے پیمانے پر، بہت بڑے پیمانے پر انتشار اختلاف پھیلا۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام علی کی شہادت ہوئی، امام حسن کی شہادت ہوئی، کربلا کا معرکہ پیش آیا، اور بھی مطلب کہ خانہ جنگی کا سلسلہ شروع رہا اس کے بعد۔ تو ہر سازش کے پیچھے یہ ہے، ہر سازش کے پیچھے اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہے وہ ظاہراً مسلمانوں ہی کی صحیح، مگر پیچھے پردے کے پیچھے یہی رہے ہیں، پردے کے پیچھے یہی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو دین کے طور پر چن لیا تھا، دین مکمل ہو گیا تھا، اب کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اب کوئی نئی امت آنے والی نہیں ہے۔ پچھلی جتنی امتیں تھیں سب منسوخ، جتنی کتابوں کے احکامات تھے سب منسوخ، جتنے قوانین تھے سب منسوخ۔ اب ایک ہی قانون چلے گا اور وہ قانون شریعت اسلامیہ ہے، ایک ہی کتاب کا دور دورہ رہے گا، وہ قرآن مجید ہے، ایک ہی نبی کی نبوت اور رسالت، یعنی آخری نبی کی نبوت اور رسالت صبح قیامت تک رہے گی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نا۔ یہ ساری سچائیاں ان کے اپنی نظروں کے سامنے تھیں، اور وہ سازشوں میں لگے رہے۔ جو میں نے کہا نا کہ عالم اسلام کیوں خاموش ہے، فلسطین کے حالات پر، غزہ کے حالات پر کیوں خاموش ہے، کیوں خاموش ہے، کیوں ایسے حالات بنے ہوئے ہیں، کیوں خاموش ہے؟ اسے ایسے ہی نہیں سمجھا جا سکتا، جیسا کہ میں نے گزشتہ
خطاب میں بھی آپ سے عرض کیا تھا، یہ ایک بڑی حساس تاریخ ہے، اور ایسی تاریخ ہے کہ ایک طرف تو ہم مسلمانوں کے ماضی کو بہت شاندار دیکھتے ہیں، اور دوسری جانب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خانہ جنگی نے، مسلمانوں کے آپسی انتشار نے، اختلاف نے مسلمانوں کو بہت کمزور کیا۔ یہود و نصارہ پہلے دن سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ تو ان کا مقابلہ، بولیے، ہم ڈائریکٹ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ڈائریکٹ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں ان کے اندر انتشار پیدا کرنا ہوگا، ہمیں ان کے اندر اختلاف پیدا کرنا ہوگا، یہی تھا نا، انہیں آپس میں لڑانا ہوگا، انہیں آپس میں لڑانا ہوگا، ان کے اندر پھوٹ ڈالنی ہوگی، پھوٹ، اور یہی سب کچھ کیا گیا۔ بنو امیہ کے دور خلافت میں بھی یہی ہوا، بنو عباس کے دور خلافت میں بھی یہی ہوا۔ جتنے سلاطین اسلام گزرے ہیں، آپ ایک سے بڑھ کر کے ایک سلاطین اسلام کو دیکھیے، یہی حالت مسلم سلاطین کی، مسلم حکمرانوں کی رہی۔ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزشتہ جمعہ تذکرہ کیا تھا اور توجہ دلانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماحول میں، سازشوں کے ایسے دور میں، فتنوں کے ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ مخلص سلاطین کو بھی پیدا فرمایا، اور وہ اللہ والوں سے جڑے رہے، وہ اللہ والوں سے جڑے رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا میں ذکر کرتا ہوں، آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں اور آپ کو سناتا رہتا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت۔ اور گزشتہ جمعہ بھی میں نے بہت ساری باتیں عرض کی، میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے آپ کو سنایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی عظمتیں دے کر کے اس دنیا میں پیدا فرمایا تھا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت نجم الدین ایوب، جن سے آپ نے بڑی تربیت پائی، نور الدین زنگی، یہ سارے نام ایسے ہیں جو آج ہماری نوجوان قوم نہیں جانتی ہے، ہمارے نوجوان واقف نہیں ہیں، ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے، تاریخ کا مطالعہ ہم کرتے بھی نہیں ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے علماء بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے علماء بھی نہیں پڑھتے، ہمارے علماء کو بھی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تاریخ سے کوئی شغف نہیں ہے ہمارے علماء کو بھی۔ آپ دیکھیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اللہ اکبر، اپنی پوری زندگی آپ نے دین اسلام کی خاطر وقف کر رکھی تھی۔ آپ کے والد بزرگوار خود پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے غلاموں میں سے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو حضور علیہ السلام کے عظیم الشان خانوادے کے چشم و چراغ، پیر پیرا، میر میرا، غوث الثقلین، غوث الاغواث، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا تھا۔ پیران پیر نے دعاؤں سے نوازا تھا نا کہ اے نجم الدین، تیرا یہ بیٹا اسلام کا بڑا سلطان نکلے گا، اللہ اس سے بڑی خدمات لے گا، دعاؤں سے نوازا تھا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فوج میں اکثر پیران پیر کے مرید مجاہدین تھے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ سلطان یا اس سلطان کی فوج جس کی سرپرستی روحانیت کرتی ہو، ولایت کرتی ہو، بزرگوں کی نظر کرم کرتی ہو، وہ سلطان یا اس سلطان کی فوج کامیابی کامرانی سے ہمکنار ہوئی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا حال بھی یہی رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی تو سلطنت عثمانیہ کے ان کے بزرگ بھی پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے غلاموں میں رہے۔ آپ پڑھیے تاریخ، آپ کو پتہ چلے گا۔
محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ اور آپ کی تاریخ کے ساتھ، آپ کی سیرت کے ساتھ عثمانی سلاطین کی وابستگی، ان کے بزرگوں کی وابستگی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ وہی اسلامی سلطنتیں کامیاب ہوئی ہیں جو اللہ والوں کی دعاؤں کے سائے میں آگے بڑھی ہیں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اپنی طاقت پہ بھروسہ نہ کرو، ایسوں کے ساتھ جڑ جاؤ جن کی دعائیں اللہ دن رات قبول فرماتا ہے، ایسوں سے وابستہ ہو جاؤ جن کے اشارے سے اللہ تبارک و تعالی حالات بدل دیتا ہے۔ ہمارے آپ کے پاس تو ایسی کوئی قوت نہیں ہے، مگر اللہ والوں سے جڑے رہو، ان کی دعاؤں کے سائے میں چلو گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی کامرانی عطا کرے گا۔ یہ اسلام کی خوبصورت تاریخ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پریشان کرنے والی تاریخ کیسی ہے کہ بڑے بڑے سلاطین، بڑی بڑی حکومتیں عیاشی کا شکار ہو گئی، یہود و نصارہ کی کٹ پتلی بن گئی، ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گئی۔ وہ حکومتیں، وہ سلاطین ان کے غلام بن گئے، غلام۔ اللہ اکبر۔ وہ قبلہ اول، وہ مسجد اقصی جس کی آزادی کی لڑائی کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دن رات ایک کر کے جہاد مسلسل کیا تھا، اس سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعہ فتح ہونے والا یہ علاقہ بیت المقدس اور قبلہ اول ایسے ہی نہیں تھا، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور آپ کے فوج نے دی تھی۔ اس زمانے میں ایک ایک پائی کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جمع کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی تو تھے ہی سلطان، تھے سلطان، مگر یہ کہ فقیری کی زندگی تھی، درویشوں کی طرح، قلندروں کی طرح رہتے تھے، سیدھے سادے کپڑے، کسی طرح کی کوئی فضول خرچی نہیں، شاہی تھاٹ باٹ نہیں، کوئی شاہی تھاٹ باٹ نہیں، کوئی شاہی تھاٹ باٹ نہیں۔ ایک موقع پر تو مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، اللہ کے عشق میں، اللہ کے رسول کی محبت میں ایسے فنا تھے کہ صلیبی جنگوں کا سلسلہ چل رہا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بڑے بڑے سلاطین آپ سے پہلے بھی بک گئے تھے اس زمانے میں، اور بھی بہت سارے سلاطین تھے، بک چکے تھے۔ یہود و نصارہ آسانی سے خرید لیتے تھے، کبھی پیسوں کے ذریعہ، کبھی عورتوں کے ذریعہ، کبھی عیاشی کے ذریعہ، کبھی مال و دولت کے ذریعہ خرید لیتے تھے، شراب کی وجہ سے، جوے کی وجہ سے، ان بری عادتوں کی وجہ سے یہ بک جاتے تھے سارے سلاطین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی استقبال ایسے ہی کرایا گیا۔ آپ کی تاریخ لکھی گئی ہے، بتایا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خریدنے کے لیے ایک جال بچھایا گیا اور ایک ایسے محل میں آپ کو مدعو کیا گیا جہاں بہت خوبصورت لڑکیاں تھیں اور برہنہ تھیں، ننگی تھیں، اور دونوں جانب وہ کھڑی تھیں، ان کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا کہ آپ یہاں سے داخل ہوں گے۔ مقصد یہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی گمراہ ہو جائیں گے، سلطان صلاح الدین ایوبی بہک جائیں گے، سلطان صلاح الدین ایوبی بک جائیں گے، ان کے ساتھی بک جائیں گے۔ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ، اور وہ جانتے بھی تھے اچھی طرح سے کہ یہود و نصارہ اسی چالے چلیں گے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس محل میں داخل ہوئے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کی نظریں نیچے تھیں، آپ کے چاہنے والوں کی نظریں نیچے تھیں، آپ نے نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا اور سیدھے چل کر کے کمرے میں پہنچ گئے۔ جن لوگوں نے انتظام کیا تھا انہیں بلایا، بلا کر کے جو کچھ سنانا تھا سنایا، اور سنا کر کے ایک جملہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا یہود و نصارہ سے مخاطب ہو کر اور غداروں سے مخاطب ہو کر، اور وہ مسلمان جو یہود و نصارہ کے ہاتھوں بک گئے تھے ان سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا کہ اے غداروں سن لو، جاؤ جا کر کے تمہارے آقاؤں کو یہ بات سنا دو، یہود و نصارہ کو یہ بات سنا دو جو سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھیوں کو خریدنا چاہتے، جاؤ جا کر کے انہیں یہ سنا دو کہ صلاح الدین ایوبی کی نگاہیں گنبد خضرا میں فنا ہو گئی ہیں۔
سلطان صلاح الدین ایوبی مدینے کے بازار میں بک چکا ہے، نہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں کو متاثر کر سکتے ہو، نہ صلاح الدین ایوبی کو خرید سکتے ہو کہ یہ وہ صلاح الدین ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنے آپ کو قربان کیے ہوئے ہے۔ تم اسے قطعی طور پر خرید نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھتے ہیں بالکل اس کے برعکس عالم اسلام کا معاملہ ہے۔ سوال ہوتا ہے نا کہ کیوں عالم اسلام خاموش ہے؟ کیوں عالم اسلام خاموش ہے؟ میں کیا بتاؤں آپ کو؟ سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد، سوچئے سلطنت اسلامیہ کے سقوط کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ ادھر جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ 90% یہودیوں کو اس نے بازر جہنم کیا تھا۔ جو بچے کچے تھے ان کو چھوڑ کر کے دنیا والوں سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا کہ یہ بچے کچے انہیں بھی میں مار دیتا، مگر میں انہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا والے فیصلہ کریں کہ میں نے ان کے 90% آبادی کو کیوں مارا ہے۔ انہیں دیکھو اور اندازہ لگاؤ، انہیں دیکھو انہیں اور اندازہ لگاؤ 90% کو میں نے کیوں مارا ہے۔ یہ ہٹلر کے الفاظ تھے۔ ان کی زمین تو کہیں تھی ہی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور بغیر جنگ کے یہود و نصارہ نے بیت المقدس حضرت فاروق اعظم کے حوالے کیا تھا نا، تو یہی شرائط میں یہی طے پایا تھا۔ بہت ہی غور سے سنیے گا، شرائط میں یہی طے پایا تھا کہ اس شہر میں کسی یہودی کو آباد ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کہ فاروق اعظم نے فیصلہ فرمایا تھا، اسی دن سے وہ اس شہر میں آباد ہونے کی سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ اسی دن سے ان کے لیے تو کوئی زمین تھی ہی نہیں۔ اب بڑا زبردستی کا یہ سودا تھا کہ یہ بیت المقدس جہاں ہیکل سلیمانی ہے، مسجد اقصی ہے نا، یہودی یہ کہتے کہ یہ ہیکل سلیمانی ہمارا ہے، دیوار گریا ہے جہاں پر وہ جا کر کے روتے ہیں، اور عیسائی یہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہاں ہوئی ہے، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج کی شب اللہ کے رسول نے اسی مسجد میں امامت فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ بھی پیچھے، حضرت عیسیٰ بھی پیچھے، اللہ کے رسول آگے امام ہیں۔ بیت المقدس میں آج بھی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے رسول نے براق پر سواری کر کے 7 آسمانوں کی سیر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یہ تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بہت ہی مقدس جگہ ہے۔ اسی دن سے وہ لگے ہوئے تھے کہ نہیں یہ تو ہمارا حق ہے، ہمیں چاہیے۔ اور فاروق اعظم نے کہا کیا فیصلہ فرمایا تھا؟ فاروق اعظم نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ اس شہر میں کوئی یہودی آباد نہیں ہوگا، کوئی یہودی آباد نہیں ہوگا۔ اب سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ عالم اسلام میں انتشار ہوا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ عثمانی سلطنت کو کمزور کرنے میں کون لوگ تھے؟ ہمارے ہی لوگ تھے۔ عثمانی سلطنت کو کمزور ڈائریکٹ دشمنوں نے نہیں کیا، جو ہماری صفوں میں غدار چلے آئے تھے انہوں نے کیا۔ بنام مسلمان جو بک گئے تھے یہود و نصارہ کے ہاتھوں، انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو کمزور کیا۔ اندر سے کھوکھلا کرنے میں، دھوکہ دینے میں، غداری کرنے میں یہی لوگ شامل تھے۔ اور کیوں نہ ہو، جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی تاریخ ہے، شاندار تاریخ ہے، شاندار ماضی ہے، وہیں چند بھیانک ایسے واقعات ہیں کہ وہ بیان کرتے چلے جائیں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو دھوکہ کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ جی ایسٹ انڈیا کمپنی کامیاب ہوتی کبھی کامیاب ہوتے انگریز؟ جی کبھی کامیاب نہ ہوتے انگریز۔ سلطان ٹیپو رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی نہ جیتتا، مگر غداری تو اپنوں نے کی، غداری تو اپنوں نے کی، ان کے ساتھ رہنے والوں نے کی، ان کے فوج میں رہنے والوں نے کی۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، آپ کو بھی سناتا رہتا ہوں، اور میرا پیغام جہاں تک پہنچے، ڈائریکٹ مسلمانوں کو مارنے کی کسی میں ہمت اور جرأت نہیں ہے۔
کسی میں ہمت و جرأت نہیں ہے۔ مسلمان مرے ہیں تو اپنوں کی سازشوں سے مرے ہیں، مسلمان مرے ہیں تو اپنوں کے فتنوں سے مرے ہیں، مسلمان شکست خوردہ ہوئے ہیں تو اپنوں کی غداری کی وجہ سے شکست خوردہ ہوئے ہیں۔ میں نے سلطنت عثمانیہ کا ذکر کیا، میں نے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ٹیپو سلطان کے ساتھی ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری نہ کرتے تو انگریز کبھی ہندوستان میں کامیاب نہ ہوتے، انگریز کبھی ہندوستان میں کامیاب نہ ہوتے۔ آج بھی انگریزوں کو ڈر خوف ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے۔ آج بھی یہود نصارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے کانپتے ہیں، لرزہ بر اندام ہیں۔ وجہ یہ کہ انہوں نے کبھی اپنے لیے جینا پسند نہیں کیا، ان کی زندگی اپنے لیے تھی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھیے، ان کی زندگی اپنے لیے تھی نہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے ایک سے بڑھ کر کے ایک سلاطین گزرے ہیں، ان کی زندگیاں ان کے اپنے لیے تھی ہی نہیں۔ انہوں نے تو بہت بڑے پیمانے پر دین اسلام کا کام کیا، دین اسلام کی خدمت کی، اور ہمیشہ اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہے، ہمیشہ صوفیاؤں کی دعاؤں کے ساتھ آگے بڑھے۔ مگر ان کے سلطنت کے سقوط کے بعد، سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد، یہی ساری تفصیلات جو میں نے گزشتہ خطاب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد اسرائیل ہے نا، یہ اسرائیل یہ دنیا کے نقشے پر یہ ملک تھا ہی نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا کے نقشے پر یہ ملک تھا ہی نہیں۔ فلسطین، غزہ وغیرہ کا جو یہ علاقہ ہے، یہ تو فلسطین رہا ہے، فلسطین رہا ہے، پورا علاقہ فلسطین کا رہا ہے، پورا علاقہ فلسطین کا رہا ہے۔ یہاں ہیکل سلیمانی، مسجد اقصیٰ، دیوار گریا، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے پہلے دن سے ہی یہود و نصارہ اس سازش میں تھے کہ کسی طرح یہاں ہمارا قبضہ ہونا چاہیے۔ تو سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد ہے نا، برٹشرز نے، انگریزوں نے بڑے پیمانے پر پلاننگ کی، اور بڑے پیمانے پر پلاننگ کر کے باضابطہ طور پر اس زمانے میں بہت سارے عربوں کو خرید لیا۔ کچھ نے مزاحمت کی، کچھ نے کہا کہ ہم تیار نہیں ہیں، یہاں یہودیوں کو لا کر کے آپ کیسے بسا سکتے ہو، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ نے مزاحمت کیا تو ان کے ساتھ بھی لڑا گیا، اور ایک بڑی تعداد ایسی تھی جنہیں خریدا گیا، جنہیں لالچ دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کتوں کے سامنے ہڈی جیسے پھینکی جاتی ہے، ویسے ہڈیاں پھینکی گئی، ہڈیاں پھینکی گئی، لالچ دیا گیا، لالچ دیا گیا، لالچ دے کر کے خریدا گیا، اور بہت ہی پلاننگ کے ساتھ یہودیوں کو، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ مئی کا مہینہ تھا، مئی کے مہینے میں 1948 میں باضابطہ طور پر یہودیوں کو وہاں بسا کر کے ان کے اپنے الگ ملک اسرائیل کا اعلان کیا گیا۔ 1948 میں، اس سے پہلے یہ کہیں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد مسلسل یہودی لگے رہے، اور تنہا وہ کامیاب نہیں ہوئے، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ بہت سارے مسلم ممالک ان کے پٹو بن گئے، ان کے زر خلید غلام بن گئے، عیاشی میں ڈوب گئے، عریانیت میں ڈوب گئے، زناکاری میں، شراب نوشی میں، جوا کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ بہت بڑی تعداد متاثر ہو گئی، اور یہودیوں نے دھیرے دھیرے اپنا وہاں مضبوط بیس بنایا، اور خاموشی کے ساتھ وہ ایجوکیشن میں، ٹیکنالوجی میں لگ گئے، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، مسلمان کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کہاں مصروف ہو گئے مسلمان؟ کھانے میں، ایک سے بڑھ کر کے ایک کھانے، ایک سے بڑھ کر کے ایک مینو، لذیذ کھانے، عیاشی،
دکھاوا، تصنع، اس میں لگ گئے۔ اور عقیدے کے اعتبار سے یہود و نصارہ نے کیا کیا، 100 سال کی تاریخ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ویسے اس کی بنیاد اس سے پہلے کی ہے، مگر ان 100 سالوں میں یہود و نصارہ نے ایک بڑا کھیل مسلمانوں کے ساتھ یہ کھیلا کہ مسلمانوں کو مسلک کے نام پر لڑانا شروع کر دیا۔ کس نام پر؟ اب بزی کرنا تھا نا، مسلمانوں کو بزی کرنا تھا، مسلمانوں بزی ہو جاؤ، اور ہم بزی ہو گئے۔ کیسے بزی ہو گئے؟ بزی ہو گئے ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے میں، ہم بزی ہو گئے ایک دوسرے کو صلح کلی کہنے میں، ہم بزی ہو گئے ایک دوسرے کو گالی دینے میں، ہم بزی ہو گئے ایک دوسرے کو جہنمی بنانے میں، ہم بزی ہو گئے ایک دوسرے کو ایمان سے خارج کرنے میں، ہم بزی ہو گئے ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنے میں۔ لڑاؤ ان کو، مسلک کے نام پہ لڑاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 1400 سال ہو گئے کہ تراویح 20 رکعت پڑھنا کہ 8 رکعت پڑھنا آج تک مسلمانوں کا ایک طبقہ طے نہیں کر سکا۔ لڑایا ایسے گیا ہے، 8 رکعت پڑھنا کہ 20 رکعت پڑھنا، آمین زور سے بولنا کہ آہستہ بولنا، فاتحہ دلانا کہ نہیں دلانا، میلاد کرنا کہ نہیں کرنا، 11ویں کرنا کہ نہیں کرنا، عرس منانا کہ نہیں منانا۔ بزی کر دیا، کہا بزی ہو جاؤ، اور اتنا بزی کر دیا، اتنا بزی کر دیا کہ مسلمانوں کو نہ ایجوکیشن کی طرف توجہ کرنے کا ٹائم ملا، نہ ٹیکنالوجی کی طرف۔ جی میں آپ کو سب کو بتا رہا ہوں، میرا پیغام جہاں تک پہنچے سب کو بتا رہا ہوں، نہ ایجوکیشن کی طرف توجہ کرنے کا موقع ملا، نہ ٹیکنالوجی کی طرف مسلمانوں کو توجہ کرنے کا موقع ملا۔ مسلمان تو بزی ہو گئے، ایک تو کھانے میں بزی ہو گئے، اور دوسرا کیا ہو گیا، مسلک کے جھگڑوں میں۔ جی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مگر یہ ہو گیا کہ یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے۔ پھر بورڈ لگایا گیا باہر، یہاں ان کا آنا منع ہے، ان کا آنا منع ہے، یہاں یہ آ نہیں سکتے، یہاں وہ نہیں جا سکتے۔ کتنی بڑی کامیابی ملی یہود و نصارہ کو۔ اللہ اکبر۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو پڑھیے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے یہودی نصرانی ظاہری مسلمان بن کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کیے، بڑے بڑے مولانا بنے، بڑے بڑے مفتی بنے، بڑے بڑے علامہ بنے، بڑے بڑے مفسر قرآن بنے۔ وہ تھے یہودی اندر سے، وہ تھے اندر سے عیسائی نصرانی۔ ایک زمانہ تو اتنا طویل گزرا ہے کہ یہودی اور عیسائی امام کے پیچھے مسلمانوں کی نمازیں ہوتی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ امام پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ جو نیت باندھی جا رہی ہے امام کون ہے وہ بھی پتہ نہیں تھا ان کو۔ آج بھی پتہ نہیں کس بھیس میں کون ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بہت ذمہ داری سے، 2023 کی بات بتا رہا ہوں، کس بھیس میں کون ہے آج کی تاریخ میں پتہ نہیں۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ جو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے وہ کسی نہ کسی بھیس میں ہے۔ مسلمانوں کو لڑانے کی جو کوشش کرتا ہے وہ کسی نہ کسی بھیس میں ہے۔ وہ ڈالر اور پاؤنڈ پہ بکا تو ضرور ہوگا، ڈالر اور پاؤنڈ پہ وہ ضرور بکا ہوگا، وہ کسی نہ کسی بھیس میں ہے نا۔ اقبال نے کہا تھا کہ عقل یار ہے 100 بھیس بدلتی ہے۔ بڑا پیارا شعر کہا تھا علامہ اقبال نے کہ عقل یار ہے 100 بھیس بدلتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ وائز نہ حکیم۔ عشق الہی تو عشق الہی ہے، عشق رسول تو عشق رسول ہے، وہ بکھیڑوں میں نہیں پڑتا مگر ہمیں بکھیڑوں میں ڈالا گیا۔ شیعہ سنی جھگڑا لگاؤ، شیعہ سنی جھگڑا، اتنا بڑا شیعہ سنی جھگڑا، اللہ اکبر۔ پڑوسی ممالک میں جنازوں میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں، جنازوں میں میلاد کے جلوس میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں، مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان۔ کہا کہ اب انہیں مارنے کے لیے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلک کے جھگڑے میں ڈال دو، فاتحہ درود سلام کے جھگڑے میں ڈال دو، ڈال دو۔ ڈالا گیا اس قدر پلاننگ کے ساتھ ڈالا گیا کہ ہم شکار ہو گئے اس کا۔
جی بولیے. ہم شکار ہو گئے. آج اہل سنت کی مسجد میں دوسرے مسلک والے نہیں آتے, دوسرے مسلک والوں کی مسجد میں اہل سنت نہیں جاتے. دیکھیے ذرا غور کر کے دیکھیے کتنے بڑے پیمانے پہ سازشیں ہوئی ہیں, کتنے بڑے پیمانے پر حالات پراگندہ اور متاثر ہوئے ہیں. اور وہ لگ گئے کس میں؟ تعلیم میں, ٹیکنالوجی میں لگ گئے. ہمارا حال کیسا ہے مسلمانوں کا بتاؤں میں آپ کو معذرت کے ساتھ. ہندوستان میں سب سے زیادہ ان پڑھ کسی قوم میں ہیں تو وہ مسلمانوں میں ہیں. جی سمجھ رہے ہیں میری بات آپ حضرات؟ بولو جی, ذرا ہلاؤ منڈی, ہلاؤ ہلاؤ ذرا. ان پڑھ گیرج کا کام کرنے والے مسلمان گیرج کا کام کر رہا ہے, اور موٹر سائیکل کار وغیرہ کے بڑے بڑے شو روم غیر مسلموں کے وہ بیچ رہے ہیں. ان کے اوپر بیٹھے کون ہیں؟ یہود و نصارہ. وہ بنا رہے ہیں, وہ مینوفیکچررز ہیں. ایسی شو روم میں یہ بیچ رہے ہیں گاڑیاں, اور دھوپ میں بیٹھ کر کے کام کون کر رہا ہے؟ بولو جی, سلمان. میرا یہ درد, میں جو سوچ رہا ہوں نا, یہ سوچ کاش آپ کی سمجھ میں آ جائے. اور 2023 ہے, آج سمجھ میں آ جائے. 10 سال لگیں گے اور آپ کو, اگر آج آپ سمجھیں گے. آپ اپنی اولاد کو پڑھا لکھا کر کے قابل بنائیں. بھوکا رہیں آپ, روٹی کھائیے, سوکھی روٹی کھائیے, بچوں کو پڑھائیے, پھٹے پرانے کپڑے پہنیے, بچوں کو ایجوکیشن دیجیے, پڑھائیے. یہ درد میرا سمجھ میں آ جائے تو مجھے امید ہے کہ وہ دھوپ میں بیٹھ کر کے جو آپ کام کر رہے ہو نا, انشاءاللہ آپ کے بچے انشاءاللہ تعالی 10 سال کے بعد کم سے کم شو روم میں تو جائیں گے, 10 سال کے بعد. کتنے بڑے پیمانے پہ کھیل کھیلا گیا, ہم نہیں سمجھ پائے ہیں, اور دوسری جانب سیاست میں بھی مصروف کیا گیا ہمیں, پالیٹکس میں مصروف کیا گیا. کہا کہ تم مسلمان ہو, ہندوستان کے مسلمان ہو, مائنورٹی میں ہو, تمہارا کام اتنا ہے کہ جتنے لیڈرز ہیں, جتنے نیتا ہیں, ان کی چاپلوسی کرنا تمہارا کام ہے. کیا کام ہے تمہارا؟ بولیے. ان کی چاپلوسی کرنا تمہارا کام ہے, ان کے پیچھے پیچھے گھومنا ہے نا, ان کے جوتے اٹھانا, ان کے نخرے برداشت کرنا ہے نا, ان کی چاپلوسی کرنا تمہارا کام ہے. تم یہ کرتے رہو, بس یہی تمہارا کام ہے. یہ بھی بڑی پیمانے پہ سازش. بیجاپور کا بتاؤں, ایک زمانے میں بیجاپور کی مارکیٹ کہتے ہیں نا, مارکیٹ, انگور کی مارکیٹ ہو, پیاز کی مارکیٹ ہو, نیمبو کی مارکیٹ ہو, سبزی ترکاری کی مارکیٹ ہو, الحمدللہ آپ حضرات کے ہاتھوں میں تھی. آج آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے چھین لیا؟ انہوں نے چھینا نہیں ہے. ہم نے طبق میں, چاندی سونے کے طبق میں رکھ کر کے ان کو دیا ہے, لے لو. یہ ہمارے جھگڑے ہیں, ہم نہیں کر پائیں گے, لے لو. ہمارا انتشار ہے, ہم نہیں کر پائیں گے, لے لو. اس لیے کہ اختلاف مسلمانوں میں, انتشار مسلمانوں میں, حسد مسلمانوں میں, بغض مسلمانوں میں, غرور تکبر مسلمانوں میں. ایک ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے تو ہم اس کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے. ایک ہمارا بھائی کوئی بڑی دکان بنائے تو ہم دیکھ نہیں سکتے, بڑا مکان بنائے تو دیکھ نہیں سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. جو لوگ کاروبار میں, بیپار میں, ان کو اچھی طرح سے بتائے کہ ہمارے ہاتھوں میں کچھ, بولیے, نہیں رہا, کچھ بھی نہیں رہا. یہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کی ایسے ہی ہوا ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے. یہ اس دن سے سلسلہ چلا ہے جس دن سے اسلام کا سورج طلوع ہوا تھا, اور ہمیں کمزور اپنوں نے کیا ہے. ہم اپنوں کی وجہ سے تباہی اور بربادی کے دہانے پہ آ کر کے کھڑے ہیں. اس میں دوسروں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. آج دیکھیں آپ, اتنے بڑے پیمانے پر غزہ میں تباہی ہو رہی ہے, فلسطین پریشان حال ہے, کتنے بڑے پیمانے پر جی. ایک دو نہیں, ہزاروں بچے شہید ہوئے ہیں, ہزاروں بچے. آبادی ویرانی میں تبدیل ہو گئی ہے, اسپتالوں پہ بم ڈالے جا رہے ہیں,
یہ تو ان کا جائز حق تھا، ان کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے، ان کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے، ان کی زمین پر قبلہ اول کی آزادی کی لڑائی وہ لڑ رہے، قبلہ اول پہ قبضہ کیا گیا ہے۔ یہاں ہم آپ ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ جی ذرا بتائیے ان کو، مسجد میں بیٹھے اللہ کے گھر میں، جی جناب اپنا موبائل بند کر لیجئے، بند کر لیجئے۔ ہم ابھی اسی میں مصروف ہیں، کس میں؟ جی اسی موبائل میں بزی ہے، اسی موبائل میں بزی ہے، ہمیں کوئی مطلب ہے کہ دلچسپی نہیں ہے۔ ہم تو دعا کرنے کے لیے دعا کریں گے، بیجاپور سے بھی دعا کریں گے، اس لیے کہ وہ فری آف کاسٹ ہے، نہ دعا کروانے میں پیسے لگتے، دعا کرنے میں پیسے لگتے، مجھے بھی نہیں، آپ کو بھی نہیں۔ ہم تو بیجاپور میں اور کرناٹکا میں بھی، اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں بھی پابندی لگائی گئی کہ کوئی جلوس نہیں نکالے گا، ہے نا، کوئی احتجاج نہیں کرے گا، پکڑ کے ڈال دیں گے اندر۔ اتر پردیش میں تو بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ہمارے کرناٹک میں ہم سمجھتے تھے کہ حکومت بدلی ہے، حکومت بدلی ہے مگر افسران نہیں بدلے ہیں، حکومت بدلی ہے، آفیسرز بولیے نہیں بدلے ہیں۔ کیا کہا جائے، کس سے کہا جائے، کہاں تک پہنچے؟ عالم اسلام خاموش ہے، ہم بھی خاموش ہیں، خاموش ہیں، اس لیے کہ سب کا ریموٹ کنٹرول یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ موبائل سے لے کر کے ہماری زندگی کی روز مرہ کی چیزوں میں یہود نصارہ گھسے ہوئے ہیں، یہود نصارہ گھسے ہوئے ہیں۔ یہ ہم جو لائیو کرتے ہیں، ہماری تقریر لائیو ہوتی ہے، یہ انہی کی مہربانی سے ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ انہی کی مہربانی سے ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے دکانوں میں، ہمارے اداروں میں، مکہ مدینے میں، ہر جگہ گھسے ہوئے، کچھ نہیں کیا جا سکتا، کچھ نہیں۔ اب ابابیل کا انتظار، ابابیل آئیں گے، ابابیل، ارے ابابیل کے لیے عبد المطلب جیسی شخصیت بھی چاہیے، ابابیل کے لیے ہم میں کون ہے؟ وہ پوسٹ ڈالنا بہت آسان ہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ پوسٹ ڈالنا بہت آسان ہے، اس کے لیے حضرت عبد المطلب جیسی شخصیت چاہیے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، کٹیں گے، پتہ نہیں ہمارا آپ کا نمبر کب آئے گا، پتہ نہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا، مرنا تو ہے ہی ہے۔ ہماری موت میں اور فلسطین کے غیور مسلمانوں کی موت میں فرق یہ ہے کہ ہم بستر پر، گھر میں، دواخانے میں، ICU میں مرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی موت چاہیے تو AC والی موت چاہیے، اور ان کی قربانیوں پر قربان ہو جائیے، وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت متقی پرہیزگار ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ ان کا ایمان بہت مضبوط ہے، بہت دن رات موت کے سائے میں، دن رات موت کے سائے میں، دن رات موت کے سائے میں عالم اسلام خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے۔ پتہ نہیں یہ تماشا ہمیں کب تک یہ تماشا ہمیں پریشان کرتا رہے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال آپ کی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں دعا کرو تو دعا کرتے رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ آسانی سے ہوتی ہے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، سمجھ رہے نا، کرتے رہیں گے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کریں، دعا کریں، دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی، دعا میں بڑی طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی بولے تو مصیبت، نہ بولے تو مصیبت، اس کے درمیان میں ہم جیسے لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اتنا ہو رہا ہے فلسطین میں، آپ لوگ بیجاپور میں کیا کر رہے ہو؟ ہے بیجاپور میں ہم کیا کریں؟ وہی جلوس نکالیں، میمورنڈم دیں، میمورنڈم دیں، کس کو میمورنڈم دیں؟ جلوس نکال کر کے ہم اپنی آواز کس کو سنائیں؟ جی
فلسطین کے مظلوموں کے بارے میں ہم اپنی آواز انڈیا میں کس کو سنائیں؟ جو بہرے ہیں. بہرے سمجھتے ہیں نا بیجاپور میں؟ بولو بہرے کسے بولتے ہیں؟ بولو کیوڑے. کیوڑے بولتے ہیں نا، کیوڑے. جو بہرے ان کو سنائیں گے جی؟ اپنی آواز آپ کس کو سنائیں گے؟ جو اندھے ہیں. کس کو میمورنڈم دکھائیں گے؟ جو اندھے ہیں. کس سے آپ فلسطینیوں کے حق میں بولنے کی توقع رکھیں گے؟ جو گونگے ہیں، بول نہیں سکتے. آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ حق فلسطین کے حق میں بولیں گے؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں. یہ توقع مت رکھیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حافظ جنید کو انصاف ملا؟ پہلو خان کو انصاف ملا؟ بلقیس بانو کو انصاف ملا؟ احسان جعفری کی بیوہ کو انصاف ملا؟ وہ چھوٹی بچی کشمیر کی آصفہ کو ملا انصاف؟ دن دہاڑے موب لنچنگ میں جو درندگی کرتے ہیں ان کے ذریعہ شہید ہونے والوں کو ملا انصاف؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں ملا. ملے گا بھی کیسے؟ کس کو سنائیں گے آپ جی؟ بولیے کس کو سنائیں گے؟ بس میری گزارش ایسی ہے مسلمانوں، بس اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ. 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، نیک بنو، متقی پرہیزگار بنو، قرآن کی تلاوت کرو. ان دنیا کے کتوں کو سنانے کی کوشش میں نہ رہو. اسے سنانے کی کوشش کرو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اسے سناؤ جو سمیع ہے، بصیر ہے. اٹھو تہجد کے لیے، اٹھو مصلی پہ بیٹھو، بیٹھ کر کے گڑ گڑا کر کے اسے سناؤ. وہ سن لے گا. وہ سن لے گا تو اس کے اشارے سے آج بھی حالات بدل سکتے ہیں. وہ سن لے گا، اس کے اشارے سے آج بھی حالات بدل سکتے ہیں. سناؤ، اس کو سناؤ. یہ تبدیلی اپنے اندر لاؤ. لائیں گے انشاءاللہ تعالی. ترکیب بنائیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیران پیر کے غلاموں میں سے تھے، تو 11ویں شریف کا عظیم مہینہ ہمارے آپ کے درمیان ہے. آئندہ جمعہ بڑے پیمانے پر 11ویں شریف کا اہتمام ہونا چاہیے. آپ ہم سب مل کر کے 11ویں شریف کا اہتمام کریں گے. غربا، یتامہ، مساکین سب کو کھلائیں گے، دوست احباب کو کھلائیں گے، اور پیران پیر کے وسیلے سے بھی دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. مجھے امید ہے کہ ان کے وسیلے سے کی جانے والی دعاؤں کے صدقے میں اللہ کوئی نہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی ضرور پیدا فرمائے گا. کوئی نہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی ضرور پیدا ہوگا. ان کے وسیلے سے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی. خوب اہتمام کیجیے. اور آج مغرب کی نماز کے بعد کٹگی میں، یہاں سے 35 کلومیٹر پہ کٹگی ہے، کٹگی میں بڑے پیمانے پر رسول اعظم اور غوث اعظم کانفرنس ہو رہی ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی وہ بڑے پیمانے پر اجلاس کر رہے ہیں. علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. میں بھی انشاءاللہ پہنچوں گا. آپ حضرات بھی اس کانفرنس میں شرکت کرنا چاہیں تو ضرور تشریف لائیے گا. بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم لوگ وہاں گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم پر، آپ پر، عالم اسلام پر، بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر اللہ فضل و کرم فرمائے، ان کی مدد و نصرت فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور قبلہ اول کو آزادی عطا فرمائے. شہید ہونے والوں کو جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے. ان کے پسماندگان کو، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. عالم اسلام کو اللہ متحد فرمائے، ان میں قوت حوصلہ عطا فرمائے. عالم اسلام میں اللہ اتحاد عطا فرمائے. ہم سب کی دعائیں ان شہیدوں کے حق میں قبول فرمائے، ان مظلوموں کے حق میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.